السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے ملعون کون۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ دونوں پر لعنت ہے، جو عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے یا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جو مرد اپنی چال ڈھال، عادات و اطوار وضاقتہ عورتوں جیسی اپنانے کی کوشش کرتا ہے وہ ملعون ہے، اور ایسی ہی جو عورت مردوں کے ساتھ مشابہت اپنانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ ملعون ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی مرد بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جنہوں نے لباس میں، کپڑے میں مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ گویا کہ دونوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس والرجلۃ۔ یعنی تین آدمی ایسے ہیں جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا ماں باپ کا نافرمان، جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص بے غیرت، دیوس جسے کہتے ہیں، دیوس جو اپنے اہل و عیال میں خباثت یعنی بے حیائی اور فحاشی کو برقرار رکھتا ہے، یعنی اپنی خواتین کو پردے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مرد بننے والی عورت، یعنی وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، چاہے وہ لباس کے ذریعے سے ہو، چاہے جس طریقے سے ہو، وہ عورت بھی کیا ہے، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو گویا کہ میرے بھائیوں کہ جو مرد یا عورت اگر کوئی عورت کسی مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور اگر کوئی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر لعنت ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے شریعت اسلامیہ میں جو لباس کا حکم ہے مردوں کے لیے وہ استعمال کریں، اور جو عورتوں کے لیے استعمال کیا، عورتوں کا جو حکم ہے وہ اس کو استعمال کریں تاکہ اس سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو
اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔